الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وأنزل له القرآن وجعله شفاء وهدى ورحمة لذوي الإيقان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما أطيبك من بلد وأحبك إلي ولولا أن قومي أخرجوني منك ما سكنت غيرك أو كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد في أول كلامنا اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد في آخر كلامنا۔ میرے دوستو، بھائیو، عزیزو، آج انگریزی تاریخ میں 8 اگست ہے اور چند دنوں بعد 14 اگست کی تاریخ آنے والی ہے، اور آپ حضرات کے علم میں ہے کہ اس تاریخ کو پورے ملکی سطح پر یوم آزادی کا جشن منایا جاتا ہے۔ اس لیے ایک بات تو یہ ذہن میں رکھیں، جو مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ اپنے مدرسے کے ایک پروگرام یوم آزادی کی تقریب کے اندر خطاب فرمایا، اور اس میں حضرت نے یہ فرمایا کہ ہم پر یہ اعتراض نہ کیا جائے کہ ہم اس یوم آزادی کو کیوں مناتے ہیں۔ کچھ لوگ اعتراض کریں گے کہ آپ تو امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیدائش کے دن کو نہیں مناتے، تو پاکستان کی آزادی کے دن کو کیوں مناتے ہیں؟ تو حضرت نے اس کا جواب یہ دیا کہ امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات عالی جس دن دنیا کے اندر تشریف لائی ہے، کائنات کے اندر اس سے عظیم الشان دن کوئی اور ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عظیم ہستی کوئی اور نہیں ہو سکتی۔ لیکن بات جب آتی ہے اس دن کو منانے کے اعتبار سے، تو لوگ اس دن کو مذہبی تہوار کے طور پر مناتے ہیں اور اس کو مذہب کا اور دین کا حصہ سمجھتے ہیں، اور جو بات شریعت سے ثابت نہ ہو اور اس کو شریعت سمجھ کر کیا جائے، اس کو بدعت کہتے ہیں۔ اس لیے وہاں پر چونکہ اس کو مذہب سمجھا جاتا ہے، اس لیے ہم اس کو نہیں مناتے، اور پاکستان کی آزادی کا دن جو منایا جاتا ہے یہ مذہبی تقریب نہیں ہوتی بلکہ یہ ملکی تقریب ہوتی ہے۔ اس لیے ہم نہ تو اس کو کوئی شریعت کا حصہ سمجھتے ہیں، نہ مذہب کا حصہ سمجھتے ہیں، نہ اس کو مذہبی تقریب کہتے ہیں۔ لہٰذا
یہ ملکی تقریب ہے، اس لیے اس کو علماء مدارس کے اندر بھی مناتے ہیں اور پوری ملکی سطح پر اس کو منایا جاتا ہے۔ دوسری بات کہ اللہ رب العزت نے اس ملک کی شکل کے اندر ہمیں ایک آزاد ریاست عطا فرمائی۔ آزادی کی نعمت اس بندے سے پوچھو اور دنیا کے ان لوگوں اور ممالک سے پوچھو جو غلامی والی زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا تذکرہ تقریباً آپ ایسے کہہ لیں کہ ہر پارے کے اندر فرمایا، چند ایک کے علاوہ بعض علماء فرماتے ہیں تقریباً 28 پاروں میں جو ہے بنی اسرائیل کا تذکرہ اللہ نے کیا۔ اللہ رب العزت بار بار ہمیں بنی اسرائیل کے بارے میں اور ان کی قوم اور موسیٰ علیہ السلام کے واقعات سنا رہے ہیں۔ انہی بنی اسرائیل کو اللہ جل شانہ نے اپنے احسانات اور نعمتیں جہاں پر جتلائی ہیں ان میں ایک بڑی نعمت کا ذکر کیا ہے۔ جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ جل شانہ ذکر فرماتے ہیں وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اے بنی اسرائیل تم وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم کو فرعون سے نجات عطا فرمائی۔ یسومونکم سوء العذاب، تمہیں مختلف قسم کی تکالیف پہنچتی تھی۔ یذبحون ابناءکم، تمہارے جو نرینہ اولادیں ہیں لڑکے ہیں ان کو ذبح کر دیتے تھے۔ ویستحیون نساءکم، تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے۔ وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس کے اندر تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش اور امتحان۔ فرعون کا ذکر اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں کہ اس نے بنی اسرائیلوں کو طرح طرح کی پریشانیوں کے اندر مبتلا کیا۔ تو جب بھی کوئی ظالم کسی کے اوپر حاوی آتا ہے تو پھر وہ اپنی ظلم اور بربریت کو، جیسے آپ کے سامنے ابھی غزہ کے حالات ہیں، بچے بھوک سے مر رہے ہیں اور کتنوں کو جو ہے نا جو ان ظالموں نے شہید کر دیا۔ اسی طرح کئی عرب ممالک ایسے ہیں، شام کو دیکھو، لیبیا کو دیکھو، مصر کو دیکھو، عراق کو دیکھو، اینٹ سے اینٹ بجا دی انہوں نے۔ آزادی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ علماء نے بڑی پیاری بات لکھی ہے، فرمایا جس طرح کوئی بندہ کسی گلستان کے اندر رہتا ہے، کسی باغ اور چمن کے اندر رہتا ہے، تو اس کو اس باغ اور چمن کے اندر جو پھول ہوتے ہیں ان پھولوں کی خوشبو، ان کی مہک، ان کی خوبصورتی، ان کا رنگ، ان چیزوں کا احساس نہیں ہوتا ہے، لیکن جب وہ اس چیز سے دور ہو جاتا ہے تب اس کو احساس ہوتا ہے ہمیں اس ملک کی قدر کیوں نہیں ہے۔ ہم اس ملک کے اندر رہ رہے ہیں، اس ملک کے اندر کئی ایسی نعمتیں اللہ رب العزت کی طرف سے ملی ہوئی ہیں، چونکہ ہم رہ رہے ہیں، ہمیں وہ نعمتیں میسر ہیں، اس لیے ہمیں ان نعمتوں کی قدر نہیں ہوتی ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنے بہتر مستقبل کے لیے یہاں سے ہجرت کر کے یورپ اور یہ دوسرے ممالک کے اندر چلے جاتے ہیں، جتنی بھی وہاں پر ترقی کر لیں، پیسہ کما لیں، لیکن آپ ان سے پوچھیں وہ کبھی بھی اپنی مٹی کو، اپنے وطن کو، اپنے علاقے کو، اپنے ملک کو نہیں بھولتے۔ اللہ رب العزت نے فطری طور پر یہ محبت رکھی ہوئی ہے اور یہ محبت شرعاً جائز ہے، اور میں اس پر ایک پورا جو ہے 1 یا 2 غالباً جمعے اس پر عرض کر چکا ہوں، میں دوبارہ اس تفصیل کے اندر نہیں جاتا ہوں۔ بہرحال میں عرض کر رہا ہوں، وقت جو ہے چونکہ بہت مختصر ہے۔ اللہ رب العزت نے 27 رمضان المبارک 1366 ہجری 14 اگست 1947 نصف شب، یعنی بڑی بابرکت ایام کے اندر، بابرکت مہینے کے اندر، بابرکت وقت کے اندر، علماء نے لکھا یہ کوئی اتفاق نہیں ہے،
اللہ رب العزت نے اس ملک کے لیے جو وقت چنا، جو مہینہ چنا، جو دن چنا، جو اوقات چنے، وہ مہینہ بھی بڑا بابرکت، وقت بڑا بابرکت، رات بڑی بابرکت، مہینہ بڑا بابرکت، وہ اوقات بڑے بابرکت۔ اس لیے اللہ رب العزت جو ہے کو کچھ ایسا منظور ہے کہ جتنے بھی آئیں، جتنا بھی اس کے نظام کو دائیں بائیں جڑے کھوکھلے کرنے کی کوشش کریں، لیکن پھر بھی اللہ رب العزت نے اس ملک سے وہ کام لیا اور لے رہا ہے جو بڑے بڑے اسلامی ممالک نہ کر سکتے ہیں، نہ وہاں پر یہ کام ہو سکتا ہے، نہ آئندہ کے لیے بھی کوئی امید ہے۔ آپ جتنا برا بھلا کہہ رہے ہیں، جتنا اس کے نظام کو خراب کہہ لیں، جتنا اس کے نظام چلانے والوں کو خراب کہہ لیں، لیکن پھر بھی اللہ رب العزت نے اس کے اندر کوئی ایسی خوبی خاصیت رکھی ہوئی ہے کہ پوری دنیا کے مسلمانوں کی نظر جب بھی کوئی پریشانی تکلیف آتی ہے تو اس ملک کی طرف اٹھتی ہے۔ حالانکہ اس ملک میں بسنے والے خود جو ہے وہ اس بات کا بعض اوقات اقرار کرتے ہیں، اور لوگ جو ہے طرح طرح کے پروپیگنڈے، نفرت آمیز چیزیں پھیلاتے ہیں، ناکام ریاست اس کو کہتے ہیں، اور اس کو جو ہے نا جس کی پالیسیوں کو ناکام کہتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں کرنے کے باوجود مجھے اور آپ کو جو رہنے والے ہیں، ہم اور آپ اس کو ناکام کہہ لیں، لیکن یقین جانیں اس وقت پوری دنیا کے اسلامی ممالک کے لیے اسلامی قلعے کی حیثیت اللہ نے اس ملک کو بنایا ہوا ہے۔ آپ جتنا انکار کر لیں، آپ کے انکار سے کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ رب العزت نے وہ وقت 150 سالہ انگریزی غلامی کے دور کو ختم کر کے آزادی کی نعمت عطا فرمائی، اس لیے اس کو یوم تشکر کے طور پر جو ہے وہ منانا چاہیے۔ اور یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو پہلی دفعہ ہے یا اس سے پہلے کچھ ہوا نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کر کے جب مدینہ تشریف لے گئے، اور میں نے محرم کے ایام کے اندر آپ کے سامنے وہ حدیث تفصیل کے ساتھ ذکر کی، 10 محرم کے روزے کی وجہ جو ذکر کی ہے، 10 محرم کے روزے کی وجہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا یہودی کیوں رکھتے ہیں؟ تو پھر بتایا ھذا یوم عظیم انج اللہ، کہ فرمایا یہ وہ عظیم دن ہے جس دن اللہ نے موسیٰ کو فرعون سے نجات عطا فرمائی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام اس فرعون کی غلامی سے آزادی کے شکرانے کے طور پر روزہ رکھتے تھے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہم زیادہ حقدار ہیں، اس لیے ہم بھی اس 10 محرم کا روزہ رکھیں گے۔ پتہ چلا یوم تشکر منانا اور یوم تشکر کے اندر عبادت کرنا اور اللہ کا شکر ادا کرنا، یہ شریعت کی ترتیب اور اصول ہے۔ پھر اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں مکہ فتح ہوتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ سے مکہ آتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تشریف لے گئی، جب میں جاتی ہوں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام غسل فرما رہے ہیں، ان کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پردہ کیا ہوا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فاطمہ سے پوچھا کون ہے؟ فرمایا ام ہانی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ام ہانی کا آنا اچھا ہو، خیر کے ساتھ ہو۔ پھر اس کے بعد حضرت ام ہانی فرماتی ہیں فلما فرغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام غسل سے فارغ ہو گئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام آئے، 8 رکعات حضور علیہ السلام نے نماز ادا فرمائی اور فرمایا وذالک وقت الضحیٰ، اور وہ ضحیٰ کا وقت تھا، چاشت کا وقت تھا۔ ویسے حضور 2 رکعت پڑھا کرتے تھے، لیکن فتح مکہ کے موقع پر حضور نے 2 سے بجائے 8 رکعت ادا کی ہیں، اور علماء نے لکھا یہ یوم تشکر تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے شکرانے کے طور پر نماز میں اضافہ فرما دیا۔ اس سے پتہ چلا لئن شکرتم لازیدنکم، جب رب کی طرف سے کوئی نعمت مل جائے، رب کی طرف سے کوئی آسانی آ جائے، رب کی طرف سے سہولت مل جائے، رب کی طرف سے نعمتوں کی برسات ہو جائے، اس موقع پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ جو شکر ادا کرے گا، اللہ نے قرآن کے اندر تاکید کے ساتھ فرما دیا میں اس نعمت کے اندر اور زیادہ اضافہ کر دوں گا۔ تو
آزادی سے بڑی نعمت اور کیا ہوگی، وطن سے بڑی نعمت اور کیا ہوگی، ملک سے بڑی نعمت اور کیا ہوگی۔ اللہ رب العزت نے اس ملک کو مالا مال کیا ہے، وہ علیحدہ موضوع ہے، وہ علیحدہ موضوع ہے کہ نظام کے اندر نظام کی خرابی، چلانے والوں کی کمی، وہ علیحدہ موضوع ہے۔ میں اور آپ اس بات کے اوپر بات کر رہے ہیں، اللہ نے اس ملک کی شکل کے اندر بڑی عظیم نعمت عطا فرما دی، عظیم نعمت دولت عطا فرما دی۔ اللہ نے اس ملک کو کیا کیا دیا ہے؟ اللہ نے اس ملک پر اپنے ہر قسم کے وسائل، چاہے وہ معدنی وسائل ہوں، معاشی وسائل ہوں، انسانی وسائل ہوں، ہر طریقے سے اللہ نے اس ملک کو مالا مال کیا ہوا ہے۔ یہ علیحدہ چیز ہے کہ اس کو استعمال میں نہیں آ رہی یا وہ استعمال کے اندر نہیں آ رہی ہے، لیکن اس کے اندر کمی ملک کی نہیں ہے، اس میں پاکستان، ملک پاکستان کا قصور نہیں ہے، اس میں اگر قصوروار ہیں میں اور آپ ہیں، اس لیے کہ نظام مجھ اور آپ سے ہے۔ جب ہم اور آپ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوں گے تو نظام کیسے ٹھیک ہوگا؟ اس لیے اللہ رب العزت نے اس ملک کو ایسے ایسے خزانے، بڑی تفصیلی باتیں تھی لیکن وقت بہت مختصر ہے، میں چند کی طرف اشارہ۔ اللہ رب العزت نے اس ملک کے اندر خوبصورتی کے اعتبار سے دیکھ لو، اللہ نے اس دنیا کے اندر چند ملک ایسے ہیں جن کو اللہ نے وہ خوبصورتی عطا فرمائی جو اللہ نے اس ملک کو عطا فرمائی ہوئی، چاہے وہ پہاڑوں کی شکلوں کے اندر ہے، دریاؤں کی شکلوں کے اندر ہے، آبشاروں کی شکلوں کے اندر ہے، خوبصورت مناظر کی شکل کے اندر ہے، اونچے پہاڑوں کی شکل کے اندر ہے، گلیشیئر کے اعتبار سے ہے، ہر اعتبار سے۔ امریکہ کے اندر 2023 کے اندر وہاں سب سے بڑا ٹورزم کے اندر، سیاحت کے اندر ایک میگزین چھپتا ہے، اس کے اندر انہوں نے پاکستان کو دنیا کے بہترین ممالک کے اندر ایک ملک شمار کیا کہ سیاحت کے اعتبار سے، خوبصورتی کے اعتبار سے پاکستان ان سارے ممالکوں سے آگے ہے، جس میں نیوزی لینڈ اور آئرلینڈ جیسے ممالک ہیں، ان سب سے زیادہ خوبصورت اللہ نے پاکستان کو بنایا ہوا ہے، اور غیر بھی اس کا اقرار کرتے ہیں۔ سیاحت، ٹورزم جو ہوتا ہے، باہر سے لوگ آ کر یہاں پر، یہ بہت بڑی، یہ دنیا کے اندر ایک ملک ہے جس کو سوئٹزرلینڈ کہتے ہیں، وہاں کی سارا ملک، ساری معیشت کس پر چلتی ہے؟ باہر سے جو لوگ سیل کے لیے آتے ہیں نا، ساری کی ساری جو ہے جو ان کی معیشت اس کے اوپر چل رہی ہے۔ اگر آپ کے ملک میں امن ہو، استحکام ہو، سہولیات ہوں، تو باہر سے یہ دنیا جو ہے نا یہ خوبصورتی دیکھنے کے لیے آئے گی۔ یہ نعمت اللہ نے اس ملک کو عطا فرمائی ہے۔ معدنی اعتبار سے اللہ نے خزانے ہی خزانے ہیں۔ تانبے کا دنیا کے اندر سب سے بڑا ذخیرہ، دنیا کے اندر سب سے بڑا دوسرے نمبر کا جو ذخیرہ ہے وہ آپ کے بلوچستان کے اندر ہے۔ سونے کا ذخیرہ 20 ملین اونس سے زیادہ سونا اللہ رب العزت نے جو ہے نا جی آپ کے اس ملک کے اندر رکھا ہوا۔ لوہا چاغی کے اندر 30 ملین ٹن سے زیادہ جو ہے نا جی اس کے ذخائر چاغی کے اندر۔ کوئلہ سندھ کے اندر 175 ارب ٹن سے زیادہ جو ہے نا جی قدرتی گیس کے جو ذخائر ہیں ایک سوئی کے اندر بلوچستان کے اندر۔ 1954 کے اندر یہ گیس دریافت ہوئی تھی۔ 1954 دیکھو، آج 2025 دیکھو، کتنے جو ہے نا جو اس نے ملک کے سارے وسائل پورے کر رہی۔ اس کے بعد جو ہے آپ کے KPK کے اندر ذخائر جو ہے یہ قدرتی گیس کے جو دریافت ہو رہے ہیں، اور اسی طرح دنیا کی دوسری بڑی نمک کی جو کان ہے وہ آپ کے پاکستان کے اندر ہے۔ روزانہ 3.5 لاکھ ٹن نمک وہاں سے نکالا جاتا ہے، 3.5 لاکھ ٹن نمک نکلتا ہے، اور ماہرین کہتے ہیں اگر روزانہ اتنا نمک نکالیں تو 350 سال مزید کا بھی نمک جو ہے یہاں پر موجود ہے۔ اتنے بڑے بڑے ذخائر ہیں، اتنی بڑی بڑی جو ہے نا جی نعمتوں کی شکل کے اندر ہے۔ اسی طرح ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ یہ جتنی بھی معدنیات ہیں یہ صرف 20% دریافت ہوئی ہیں، 80% ابھی تک جو ہے وہ پاکستان کی ان زمینوں کے اندر وہ خزانے چھپے ہوئے پڑے۔ تو اب بتاؤ اللہ رب العزت نے جو ہے کتنی نعمت، کتنا مالا مال کیا اس ملک کو۔ اب ہم خود ہی اس کو استعمال میں نہ لائیں، ہم خود ہی جو ہے نا جی اس کے اوپر جو ہے وہ مٹی ڈال کر رکھیں تو پھر یہ ملک کیسے ترقی کر سکتے؟ اللہ رب العزت نے ذہین لوگوں کی فہرست کے اندر لوگ تو جو ہے نا جی مثالیں دیتے ہیں، فلاں ملک کے لوگ بڑے ذہین ہیں، فلاں ملک کے لوگ بڑے ذہین ہیں۔ انسٹیٹیوٹ آف یورپین کے اندر 135 ممالک کے اندر ایک جو ہے نا جو انہوں نے ایک سروے کیا، 135 ممالک کے اندر 7ویں نمبر پر جو ہے سب سے دنیا کے ذہین لوگ پاکستان کے اندر پائے جاتے ہیں۔
یہی ذہین لوگ جب دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں بڑی بڑی ایجادات کرتے ہیں، سائنس کے اندر جو ہے نا جو ان کے بڑی بڑی بنیادی کردار ہوتے ہیں، یہ جو آج یورپ اور یہ سارے کے سارے جس بنیاد کے اوپر اچھل کود رہے ہیں، ان کی بنیاد مسلمانوں نے رکھی ہے، ان کو سارے فارمولے مسلمانوں نے بنا کر دیے ہیں۔ یہ ہماری اپنی کمی ہے کہ ایسے لوگوں کو جو ہے نا جی یہاں پر وسائل مہیا نہیں کیے جاتے، ان کو استعمال نہیں کیا جاتا، ورنہ جو ہے یہ کتنے اوپر جو ہے نا جی جا سکتے ہیں۔ دنیا کے اندر سب سے زیادہ ڈاکٹر اور انجینئر 7ویں نمبر پر جو ہے نا جی وہ آپ کے ملک پاکستان کے سب سے زیادہ ڈاکٹر اور انجینئر اس ملک کے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ رب العزت نے ایسے پھر جو ہے نا اگر چلیں اسلامی اعتبار سے مدارس کا جو نظام ہے، اللہ رب العزت پوری دنیا کے کتنے اسلامی ممالک ہیں، کتنے بڑے بڑے وسائل والے ممالک ہیں، لیکن سب سے بڑا مدارس کا نظام جو ہے وہ اس ملک کے اندر ہے۔ 24 لاکھ سے اوپر طلباء طالبات صرف وفاق المدارس کے جو ہے نا جی زیر انتظام ہے، اور 24,000 سے اوپر مدارس جو رجسٹرڈ ہیں وفاق کے، یہ باقی اس کے علاوہ ہیں، صرف وفاق ایک کہہ رہا ہوں، 5 وفاق ہے پاکستان کے اندر، یہ ایک وفاق کے تحت اتنے جو ہے نا جی مدارس کام کر رہے ہیں۔ اور یہاں سے جو ہے نا جی یہ لوگ پورے یورپ کے اندر جو ہے نا جی آپ چلے جاؤ، جنوبی افریقہ کے اندر سب سے بڑا مدرسہ، سب سے بڑا دارالافتاء مولانا رضا الحق صاحب، وہ آپ کے یہ ثوابی کے یہاں سے گئے ہیں، جنوبی افریقہ کا سب سے بڑا دارالعلوم ذکریہ کے نام سے، وہاں کا سب سے ایتھینٹک جس کو فتویٰ کہتے ہیں وہ مفتی رضا الحق صاحب چلا رہے ہیں۔ آپ کے امریکہ کے اندر سب سے بڑا اسلامک انسٹیٹیوٹ وہ بھی جو ہے نا جی ثوابی کے علاقے کے مولانا فضل اللہ جو ہے وہ وہاں پر ایڈوکیٹ وہ چلا رہے ہیں۔ یعنی یہاں کے لوگ پوری دنیا یورپ کے اعتبار سے بڑے بڑے علماء، پھر اللہ رب العزت نے ایک عوامی نیٹ ورک جس نے کروڑوں لوگوں کی زندگیوں کو تبدیل کر دیا، اس کا بھی عالمی مرکز۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ مدارس کے اعتبار سے، روحانیت کے اعتبار سے، علم دین کے اعتبار سے اللہ نے اس ملک کو مرکز بنایا ہوا ہے، اور پوری دنیا کے عوامی نیٹ ورک، سب سے بڑا نیٹ ورک جو غریب کے پاس، امیر کے پاس، بادشاہ کے پاس، وزیر کے پاس ہر شعبے سطح کے اوپر کام کر رہا ہے، اس کا بھی عالمی مرکز اللہ نے یہاں رائیونڈ پاکستان کے اندر بنایا۔ تو یہ نعمت نہیں ہے، یہ اللہ کا احسان نہیں ہے، پھر بھی نہ قدری، پھر بھی نہ شکری، پھر بھی یہ کہنا، پھر بھی جو ہے نا جی اس کو، اس لیے علماء نے بڑی پیاری بات لکھی ہوئی ہے کہ ہم اور آپ جو ہے نا جی ایسے لوگوں کے اوپر، ایسے انتشاری ٹولے کے اوپر، ایسے فسادیوں کے اوپر نظر رکھیں جو ملک میں انتشار فساد کی بنیاد، جو اس ملک کو ناکام ریاست ڈکلیئر کر رہے ہیں، جو اس ملک کے نظام کو جو ہے نا جی ناکام نظام، جو اس ملک کے لوگوں کے اندر مایوسی پھیلا رہے ہیں، جو اس ملک کے لوگوں کو جو ہے نا جی اس ملک سے متنفر کر رہے ہیں، جو اس ملک کے لوگوں کو جو ہے نا جی ملک پاکستان کی نفرت ان کے دل کے اندر ڈال رہے ہیں۔ اللہ کی قسم یہ اس ملک کے جو ہے نا جی وفادار نہیں ہیں، یہ اس ملک کے ساتھ وفادار نہیں ہو سکتے۔ میں عرض کر رہا ہوں، میرا اس وقت کا صرف اور صرف موضوع، میں اس نظام کو نہیں چھیڑ رہا، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے جو ہے یہ ایک نعمت عطا فرمائی، اور ہم اس کو نعمت سمجھیں، ہم اس کو نعمت سمجھیں۔ جو لوگ یہاں ہی پر رہ کر، یہیں کا کھا پی کر، اب جو ہے نا جی اب ان کو قدر بھی آئے گی اور ان کا احساس بھی ہوگا۔ جب وہ یہاں رہتے ہوئے برا بھلا کہتے تھے، اب جاتے ہوئے جو ہے نا جی رونا پھر کس بات کا ہے؟ تم تو اس کو برا بھلا کہتے ہو، تم تو اس کے نظام کو برا بھلا کہتے ہو، تم تو اس ملک کو برا بھلا کہتے ہو، تو پھر تو خوشی ہونی چاہیے نا ایسی جگہ کو چھوڑنے پر، پھر ایسی جگہ کو چھوڑنے پر رونا دھونا نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے اللہ جل شانہ اس ملک کی قدر کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آخری چاند باتیں کہ دیکھو یہ آگے جو ہر سال میں یہ عرض کرتا رہتا ہوں کہ نعمت ملے اس کا شکرانے کی میں نے آپ کے سامنے شریعت کے اندر طریقہ عرض کر دیا۔ اس کے علاوہ جتنے بھی جو ہے نا جی نعمت کی خوشی کے آڑ میں جو جاہلانہ چیزیں ہیں، جو مسلمانوں کو جو ہے نا جی تکلیف دینے والی ہیں، یہ شریعت کا اصول نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے لاکھوں لوگوں کی قربانیوں کے بعد جو یہ نعمت دی ہے، اس کا یہ مقصد نہیں تھا کہ 14 اگست آئے اور اس کو جو ہے نا جی ایک تہوار اور ایک تفریح اور ایک میلہ بنا دیا جائے، اپنی بھی جو ہے نا جو لوگوں کی زندگیوں کا جیرن بنا دیا جائے، مرد و عورت کا جو ہے نا جی مخلوط جو ہے وہ انتظام ہو، اور پھر جو ہے نا جی اس طرح رقص و سرور کی محفلیں ہوں۔ اللہ کی قسم اس مقصد کے لیے نہ اس نعرے کے اوپر یہ ملک بنا ہے، نہ اس بنیاد کے اوپر جو ہے نا جو 20 لاکھ لوگوں نے قربانیاں دی۔
اس لیے ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا، دوسروں کو بچانا۔ حدیث کے اندر صحیح جو ہے ترمذی شریف کی روایت، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صوتان ملعونان صوت مزمار عند نعمت و صوت رنت عند مصیبہ، فرمایا دو آوازیں اللہ جل شانہ جو ہے نا جی اللہ کے ہاں بڑی ملعون ہے، نعمت ملنے پر موسیقی کی آواز، اور اسی طرح غم کے اوپر جو ہے نا جی نوحے کی آواز، یہ ملعون ہے۔ اس لیے جب کوئی خوشی اور نعمت کا موقع آتا ہے تو اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم جو ہے قرآن اور شریعت کے احکامات کو پس پش ڈال دیں۔ اللہ جل شانہ سمجھ کر عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمد۔